یار پاکستان کے اکثر یوٹیوبرز پاکستان کی برائی کر کے ویوز اور لائکس کماتے ہیں. وہ پاکستان کا کمپیریزن انڈیا سے کر کے کہتے ہیں کہ انڈیا آگے نکل گیا, ہم پیچھے رہ گئے, وی آر گڈ فار نتھنگ, اینڈ پاکستانی یوتھ کائنڈ آف گیٹ ڈس اپوائنٹڈ. انڈیا نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو بھائی آپ بتاؤ لوگوں کو, اچھی بات ہے, اس سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے اپنے ملک اور اپنی قوم کو ڈیگریڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ہم جانتے ہیں کہ پریزنٹ سیناریو میں انڈیا از اہیڈ آف پاکستان ریگارڈنگ ٹیکنالوجی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستانی قوم نکمی ہے یا ہم میں پوٹینشیل ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے میری سوچ کے مطابق ایک بہت بڑی ریزن ہے, اور وہ یہ کہ انڈیا اور پاکستان چاہے آزاد ایک ساتھ ہوئے ہوں لیکن ان کو ٹریک الگ الگ ملا تھا. فار ایگزامپل, آپ دو بندوں کو جن کا نام آئی اور پی ہے, ان دونوں کو آپ کار ریس کے لیے کہتے ہیں. اب ان کا ڈسٹینس اینڈ سٹارٹنگ پوائنٹ تو سیم ہے, لیکن آئی کو آپ نے دیا بالکل صاف ستھرا پکا روڈ, پی کو آپ نے دیا کچا روڈ جس پر کھڈوں کی صورت میں رکاوٹیں بھری پڑی ہیں. پی کو اس کچے روڈ پر کھڈوں سے بچتے ہوئے گاڑی چلانی ہے. ریس ہوئی اور پکے روڈ پر گاڑی چلانے والا آئی ریس جیت جاتا ہے. تو کیا آپ پی کو نکما کہیں گے, اس کو تانا دیں گے؟ نہیں, بلکہ آپ الٹا اسے اس بات کا داد دیں گے کہ ریس جیتنے چھوڑو یار, آپ اتنے کھڈوں کے باوجود گاڑی یہاں تک لائے, ایکسیڈنٹ میں مرا نہیں گئے, یہی آپ کی کامیابی ہے. کوئی بات نہیں اگر گاڑی پر کچھ اسکریچز آ گئے ہیں. اسی طرح پاکستان اور انڈیا کا سٹارٹنگ پوائنٹ چاہے ایک ہی ہو, پاکستان کی عمر چاہے انڈیا جتنی ہی ہو, لیکن انڈیا کو اتنے چیلنجز درپیش نہیں تھے جتنے پاکستان کو تھے. کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ پاکستان کا زیادہ تر وقت اپنے ڈیفنس پر لگا؟ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے اپنی بہت انرجی رشیا کو افغانستان تک محدود رکھنے پر لگائی اور ایک کامیاب کوشش کی کہ پاکستان سے کسی طرح حملہ آوروں کو دور رکھا جائے. ایسٹرن بارڈر پر بھی بدقسمتی سے دھیان دینا پڑ رہا تھا, کیونکہ بدقسمتی سے ہمیں انڈیا کی شکل میں پڑوسی ایسا ملا ہے جس نے ہمیشہ ہمیں گرانا چاہا ہے. کبھی کشمیر میں ریفرینڈم کرانے سے انکار کر کے علاقے میں مستقل ٹینشن کا باعث بنا, تو کبھی لاہور میں چائے پینے کی خواہش لے کر پاکستان پر حملہ آور ہوا. 1971 میں مکتی باہنی بھی اسی پڑوسی کی عنایت تھی. خیر, بات سوویت افغان وار کی ہو رہی تھی. وہ جنگ ختم ہوئی, افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی, لیکن بدقسمتی سے چند سال ہی امن رہا اور امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ اس جنگ نے پاکستان کے مزید قیمتی 20 سال نگل لیا, جبکہ مین وائل انڈیا کو ایسے کوئی چیلنجز درپیش نہیں تھے. سمجھ لیجئے کہ 1980 سے لے کر 2020 تک ان 40 سالوں میں تقریباً 34 سال پاکستان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جنگوں میں مصروف رہا. تقریباً 14 سال رشیا افغان وار, پھر اس کے آفٹر ایفیکٹس, اور پھر 20 سال امریکہ افغانستان وار. یہ جنگیں پاکستان نے اپنی خوشی سے نہیں لڑیں, کیونکہ نہ تو پاکستان نے رشیا کو بلایا اور نہ امریکہ کو افغانستان پر حملے کی پاکستان نے دعوت دی. یہ جنگیں پاکستان پر مسلط کی گئیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے ٹریکس بہت مختلف تھے بھائی. مایوسی کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس, بلکہ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ دو سپر پاورز کی جنگوں کو ہم نے کسی نہ کسی لیول پر ہینڈل کیا, اور اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ہے کھڑے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اگر یہ سارے چیلنجز نہ ہوتے اور ہمارے 30 سال سے زائد ملک کی بقا کی جنگ لڑتے نہ گزرتے تو ہم شاید آج انڈیا سے بھی آگے ہوتے. بقا کی جنگ لڑنا ضروری تھا, کیونکہ ملک ہوگا تو ترقی بھی ہو جائے گی. اب بھی ہم اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے برسر پیکار ہیں, لیکن ہم نے اپنی بقا کی جنگ لڑ لی ہے اور جیت بھی چکے ہیں. مشکل مرحلہ گزر چکا ہے, اب انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی کا دور آنے والا ہے. مانتے ہیں کہ پاکستان نے بہت سفر کیا, بہت قربانیاں دیں, پاکستان بہت زخمی ہوا, لیکن جیسے اقبال نے عثمانیوں کے لیے کہا تھا, لیکن میں پاکستانیوں کے لیے کہتا ہوں, امید ہے اقبال ناراض نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے. جو پاکستانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. ہمارے بہت سارے ستارے ڈوبے, لیکن یاد رکھنا صبح طلوع کرنے کے لیے تاروں کا ڈوبنا ضروری ہوتا ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ان مع العسر یسرا, ہر رات کے بعد صبح آتی ہے. اب ضرورت ایسے لوگوں کی ہے, ایسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی ہے, ایسے اینکرز کی ہے جو لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی کرن دکھائیں, نہ کہ مزید مایوسی کی تاریکی میں دھکیلیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.